بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، مسجد الحرام میں زائرین کے لیے ایک نئی سروس متعارف کروائی گئی ہے۔ یہ سروس موبائل فون کی چارجنگ کے حوالے سے ہے، جس کا افتتاح امام کعبہ عبد الرحمن سدیس نے کیا ہے۔ حرم میں جانے والوں کو اکثر خود دیکھتے رہے ہیں، ہاتھ میں موبائل لیا ہوا ہے اور پریشان حال ہیں، کیونکہ جو لوگ حرم میں آئے ہوئے ہوتے ہیں وہ تو بخوبی جانتے ہیں کہ حرم میں ماشاءاللہ بہت رش ہوتا ہے، جس کی وجہ سے اکثر ایک دوسرے سے بچھڑ جاتے ہیں اور دوبارہ تلاش کرنے کے لیے موبائل سے ہی رابطہ کیا جاتا ہے۔ اگر اس حالت میں موبائل چارجنگ کی وجہ سے بند ہو جائے تو اس پر کیا بیتتی ہے یہ صرف وہی جانتا ہے، اور خدا نہ خواستہ اگر آپ اپنے والدین یا بیوی بچوں سے بچھڑ گئے تو ان پر کیا گزرتی ہے، یا وہ جانتے ہیں یا آپ۔ بہرحال اب اس مشکل کو حل کر دیا گیا ہے۔ حرم میں مختلف جگہوں پر چارجنگ بوتھ بنائے گئے ہیں، جن میں پاور بینک نصب کیے گئے ہیں، اور اس بوتھ کے اوپر ایک QR کوڈ دیا گیا ہے، جس کو سکین کر کے آپ اپلیکیشن ڈاؤن لوڈ کر سکیں گے۔ اس کے بعد آپ کو آٹومیٹک یہ پاور بینک مل جائے گا اور آپ اپنا موبائل چارج کر سکتے ہیں۔ اور ہاں، اس پاور بینک کو ریٹرن کرنا بھی پڑے گا، ضروری نہیں جہاں سے یہ پاور بینک لیا ہو وہاں ہی ریٹرن کرنا ہوگا۔ حرم میں کسی بھی بوتھ پہ آپ اس پاور بینک کو ریٹرن کر سکتے ہیں۔ میں نے جب یہ نیوز دیکھی تو حرم کے پیج پر کچھ نیگیٹو لوگوں کو بھی کمنٹ کرتے دیکھا، جن میں اکثریت پاکستانیوں کی تھی۔ ہمارے پاکستانیوں کا یہی کام ہے، نیگیٹیوٹی بہت زیادہ شو کروانی ہے۔ کسی نے کہا حرم میں موبائل بین ہونا چاہیے، تو کسی نے کہا حرم عبادت کے لیے ہے، وہاں موبائل کا کیا کام۔ دراصل یہ وہ حضرات ہیں جن کے خود کے پاس 4 موبائل ہوتے ہیں، اس کے باوجود بھی پاور بینک ساتھ لیے ہوئے ہوتے ہیں۔ میری ان سب پاکستانیوں سے گزارش ہے کہ نیگیٹیوٹی کو چھوڑ کر پازیٹیو پہلو دیکھو کہ یہ سروس کیوں دی گئی ہے، اس سروس کا کام کیا ہے۔ لوگوں کو حرم میں مشکلات سے نکالنا ہے۔ حرم انتظامیہ روزانہ کی بیس پر حرم میں ہونے والے واقعات کو نوٹ کرتی ہے، پھر اس کا حل نکالتی ہے، اور یہ بھی ایک ضروری مسئلہ تھا جو الحمدللہ اب حل ہو گیا ہے۔ سعودی عرب اور عرب ممالک کی قابل اعتماد خبروں کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ہماری ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔